جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کے اوپر ان کو جنت کی سرداری کی خبر دی گئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں جو جنت ہے وہ تو اعمال سے ملتی ہے، رشتہ داری قرابت داری سے نہیں ملتی. تو حضرت حسین نے ایسا کون سا عمل سر انجام دیا تھا کہ ان کو ایک جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی گئی. تو میرے بھائی آئیے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد اور آل محمد کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میرے بھائی جو حضرت آپ نے صرف حسین کی بات کی، میں حسن کی بھی بات کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو حدیث کے اندر دونوں کو جمع فرمایا ہے تو حسن اور حسین دونوں کے لیے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ ایک آسمانی خبر تھی. ٹھیک ہے میرے بھائی، آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ان بچوں کے اندر ان بچوں کے اس وقت پہ کیا ایسی ادا دیکھی تھی کہ رسول اللہ نے ان کی جنت کی سرداری کا اعلان فرما دیا اور امت کو ڈرایا، امت کو بتایا کہ میرے اس بچے حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا. یہ خبر صرف یہ نہیں تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا، امت کو سمجھانے کی چیز تھی کہ ظالموں تم لوگ اس قتل میں سے نہ ہو جانا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی خبر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کسی بھی قسم کی قیامت کی نشانیوں کی خبر دیتے ہیں یا پھر اور آنے والے زمانوں کی خبریں دیتے ہیں اللہ کے کریم کے بتائی ہوئی غیب کی خبروں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا حصہ بنے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو یہ فہم دینے کی کوشش کروں گا کہ ان کو کیوں جنت کی سرداری کی خبریں دی گئیں. تو پہلے حضرت حسن پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ آپ کا سوال میں حضرت حسن نہیں ہے لیکن میں آپ کو حضرت حسن سے شروع کر رہا ہوں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی اور بھی کی تھی، یا آسمانی خبر یہ بھی دی تھی. آپ نے فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرا یہ بچہ حسن سید ہے، سردار ہے. اللہ کریم میرے اس بچے کی نسبت سے یا میرے اس بچے کی ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خون ریزی اور خون خرابے سے امت کو بچایا. صرف اس وجہ سے بچایا، حالانکہ حکومت لوگوں نے حضرت حسن کی جھولی میں ڈال دی تھی. اصحاب رسول نے جو حکومت تھی، خلافت تھی، حضرت حسن کو اس کے لیے چن لیا تھا. لیکن حضرت معاویہ جب وہاں سے لشکر لے کے چلے، شامی لشکروں کو لے آئے لڑائی کے لیے، حکومت کی لڑائی کے لیے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بہتری کے لیے، امت کی وحدت کے لیے، قتل و خون، قتل و غاری سے بچنے کے لیے تاج کو، حکومت کو، خلافت کو، امامت کو ٹھوکر مار کر حضرت معاویہ کے آگے رکھ دی کہ جاؤ حکومت لے لو. ہمیں آل رسول سے آج یہ داغ بھی انہوں نے دھو دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آل رسول حکومت چاہتے ہیں، خلافت چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھ لیں کہ آل رسول کس طریقے سے خلافت کو ٹھوکر مارتے ہیں کہ امت کی بقا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کے مر نہ جائے. تو یہ میرے بھائی ایک اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ جس سے حضرت حسن نے سمجھ لیں کہ ہزاروں کے حساب سے مسلمانوں کا قتل و خون جو ہے اس کو بچایا اور اپنے نانا کی وہ بتائی ہوئی حدیث کو سچ کر کے دکھایا. بالکل اسی طرح سچ کر کے دکھایا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بچے نے اب قربانی کے لیے تیار ہوتے ہوئے اپنے باپ کے خواب کو سچ کر کے دکھایا. تو میرے بھائی یہ حضرت حسن کا کارنامہ تھا کہ جس کے اوپر ان کو جنت کی بشارت کا، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا اعلان ہوا. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے مسلمان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، چاہے وہ
کسی فوج میں مر رہا ہو، چاہے کسی عام جہاد کے اندر مر رہا ہو، یا کسی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہو، اس کو جنتی جنتی شہید کا درجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سردار بنا کے جا رہے ہیں اور وہ شہید بھی ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی کے ایسے ایسے کارنامے ہمارے سامنے ہیں سب سے بڑے، کہ اس نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں قتل و خون کو روکا، تو اس کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملنے پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے آج۔ یہ ہو گیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میرا خیال ہے کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت حسن کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کیوں ملی، وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ علامہ اقبال نے بہت بہت لکھا ہے حضرت حسین کے اوپر، ٹھیک ہے، تو لیکن میں آج اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل و انتہا ہے حسین۔ تو میرے بھائی، انہوں نے، علامہ اقبال جیسے بڑے بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کی اولادوں سے اور نبیوں سے ملایا ہے، کہ ان کی جو قربانی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت اسماعیل کی قربانی تھی اسی طرح سے قربانی ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ ان کو جنت کی سرداری کیوں دی گئی؟ کیا صرف رشتہ داری ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بات پوچھیں کہ ان کو جنت کی سرداری کیوں دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے احادیث میں یہ جواب ملتا ہے بڑا کلیئر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کوئی بات کہے اور اس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ افضل جہاد ہے، یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہا، اور اس کے اگلے حصے میں فرمایا کہ سید الشہداء وہ بھی ہے، وہ بھی ہوگا جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے اور وہ اس کی پاداش میں قتل کر دیا جائے، وہ بھی سید الشہداء ہوگا۔ میرے بھائی، یہ تو ہو گیا کہ سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ گئے ہیں۔ اب ہمارے فہم کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا کر کے گئے ہیں۔ کیا ان کی شہادت ایسے ہی نہیں ہوئی کہ ایک ظالم حکمران، ایک جابر حکمران، ایک فاسق و فاجر حکمران، اہل سنت کے منہج کے مطابق ظالم اور فاسق و فاجر حکمران، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا حاکم، لوگوں سے زبردستی بیعت لینے والا حاکم، قتل و خون کرنے والا حاکم، خانہ کعبہ کے اوپر حملے کرنے والا حاکم، مسجد نبوی کے اوپر حملے کرنے والا، صحابہ اور انصار کی اولادوں کو اور انصار کو قتل کرنے والا حاکم، اس کے خلاف حضرت حسین جب میدان میں آتے ہیں اور اس کی پاداش میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو میرے بھائی، رسول اللہ کی وہ بات آپ کو یاد آ جانی چاہیے کہ انہوں نے کس وجہ سے حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ لیکن یہ میرے بھائی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اس چیز کو صرف مسئلہ کلام یا مسئلہ بحث بنا لیں گے کہ حضرت حسین کو کیوں جنت کی سرداری ملی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے نہ تو حدیث کا مطالعہ کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مطالعہ کیا ہے۔ یہاں پہ جنت خاندان یا میراث یا پھر کسی نواسے یا کسی داماد کی وجہ سے نہیں دی جا رہی، یہاں پہ جنت کے فیصلے اللہ کریم کی طرف سے ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا پھر اپنے دل اور دماغ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان اس کے بارے میں کیا ہے۔ اور میں نے یہ بیان کر دیے سارے وہ فرامین بھی اور وہ سارا فہم بھی کہ
کہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے سیدنا حسن اور حسین کے لیے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا ٹائٹل منتخب کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔